نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے والے ہیں کہ غیبت کی حقیقت کیا ہے اور غیبت کے نقصانات کیا ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سوال کیا، بتاؤ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، اللہ و رسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے بری لگے غیبت ہے۔ تو اس پر ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے، جو غیبت سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے اور بڑی گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں کرو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے کہ جب کوئی اس کے بارے میں غیبت کرتا اور امام صاحب کو پتہ چلتا تو اس آدمی کے لیے امام صاحب اشرفیوں کی ایک تھیلی بھیج دیتے۔ اگر کوئی پوچھتا کہ امام صاحب فلاں شخص نے تو آپ کی برائی بیان کی ہے، تو اشرفیاں کس بات کی؟ تو امام صاحب فرماتے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے، اپنی نیکیاں مجھے دی ہے میری غیبت کر کے، اور اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے، اور یہ اشرفیاں میں احسان کے بدلے بھیج رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غیبت بہت خطرناک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، یعنی غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آج ہم غیبت کو غیبت نہیں سمجھتے بلکہ گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بچنے کی علاج بھی بیان کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لیا۔ میرے بھائیوں، یہ غیبت سے بچنے کا ایک بہترین علاج ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔